السلام علیکم. سنگ پارس بائی مہوش افتخار ایپیسوڈ 5. بالکل صحیح نام دیا امی آپ نے. زاہا ہنستے ہوئے بولی. یہ اتنے بڑے گنے نکلیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی بھائی. وہ نوفل کی طرف پلٹی. آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں. اتنے سالوں کے بعد بھی قسمت نے 5 سال آپ کے ہاتھ میں پلٹ دیا. مجھے یقین نہیں آ رہا. ماشاء اللہ کہو. سباہت نے فی الفور بیٹی کو ٹوکا. جی ماشاء اللہ. میں اب ذرا جا کے آپ کے دوسرے لاڈلے کو بھی مطلع کر دوں، قسم سے چیخ اٹھیں گے. وہ مزے لیتی موبائل پکڑے باہر نکل گئی تو وہ دونوں ہنس پڑے. طوبا کا مکمل طور پہ ہوش آنا ارجمن بیگم کے لیے ایک نئی قیامت لے آیا تھا. انہوں نے اپنی تئیں سے نوید سنائی تھی، مگر اس کا رد عمل انہیں ساکت کر گیا تھا. اس نے رو رو کے پورا کمرہ سر پہ اٹھا لیا تھا. مر جاؤں گی مگر نوفل جہاں سے شادی نہیں کروں گی. اس کی رات ارجمن کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی تھی. تو کس سے کرو گی؟ اس ضیاء سے؟ وہ بلاخر چیخ اٹھی تھی. ہاں کر لوں گی. وہ چہرے پہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تو ارجمن دنگ رہ گئی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے کی سختی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. ہاں نہیں ہے میرا دماغ ٹھیک. وہ روتے ہوئے چلائی تو اس درجہ بدتمیزی پہ ارجمن ہکا بکا رہ گئی. اگلے ہی لمحے وہ دانت پیستی آگے بڑھی تھی اور طوبا کا بازو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. منہ بند کرو اپنا، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ بدخصلت بھائی سن لے. اچھا ہے وہ سن لے. نہیں کرنی مجھے نوفل جہاں سے شادی. اس پہ جیسے ضد سوار ہو گئی تھی. اس کے تیور انجمن بیگم کو تھکانے لگے تھے. وہ ہار کے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. کیوں مجھے ستاتی ہو طوبا، بجائے خدا کا شکر کرنے کے کہ اس نے تمہاری جان ان مکار لوگوں سے چھڑا کر نوفل جیسا انمول ہیرا تمہارا مقدر بنا دیا. تم یہ تماشا لگا رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ چھوا. ارے وہ بچہ تو اس مشکل وقت میں ہمارے لیے فرشتہ بن کر آیا ہے. میں تو چاہ کر بھی ساری عمر اس کا احسان نہیں اتار سکتی. ماں کی بات اس کا خون جلا گئی. وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. یہی تو وہ گھٹیا شخص چاہتا ہے. وہ میری خودداری کو اپنے احسان تلے کچل دینا چاہتا ہے. وہ زہر خنسی بولی. ارجمن بیگم کا ضبط چٹک گیا. طوبا. وہ غصے سے اٹھی. ان کی بلند آواز سن کے اس کے کمرے کی طرف آتا نوفل ٹھٹک کر رک گیا. بے اختیار اس کی نظریں دروازے کی جانب اٹھ گئیں جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا. وہ خاموشی سے چلتا دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا. تمہاری شادی نوفل سے ہی ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. ارجمن کا قطعیت میں ڈوبا لہجہ نوفل کے خیال کی تصدیق کر گیا. اندر اسی کی ذات زہر بحث تھی. میں آپ کے اس فیصلے کو کبھی نہیں مانوں گی. میں کبھی بھی نوفل جہاں سے شادی نہیں کروں گی. وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی دو بدو بولی تو ارجمن حسن کی برداشت مکمل طور پہ جواب دے گی. اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ اٹھا اور پے در پہ طوبا کے چہرے پہ ایک نہیں بلکہ 2 بار اپنا نشان چھوڑ گیا. تھپڑوں کی آواز باہر کھڑے نوفل کو ہلا کر رکھ گئی. وہ دروازہ دھکیلتا سرحد سے اندر چلایا. یہ آپ کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ اس نے آگے بڑھ کے انہیں روکنا چاہا. اسے یوں ہی اچانک اپنے سامنے پا کے جہاں ارجمن بیگم کا چہرہ فاق ہو گیا وہیں طوبا ہتھے سے اکھڑ گئی. آپ کی جرت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ نکل جائیں یہاں سے. وہ حلق کے بل چلائے تو ارجمن گھبرا کے آگے بڑھی. طوبا. لیکن نوفل نے ان کا بازو تھام لیا. پلیز آنٹی اس طرح پیش نہ آئیں. اس کا نرم لہجہ ارجمن بیگم کو مارے شرمندگی کے پانی پانی کر گیا. ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. یا اللہ، یہ دن دکھانے سے پہلے تو نے مجھے موت کیوں نہیں دے دی؟ وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھے سسک اٹھی تھی. طوبا نے آگ برساتی نظروں سے نوفل جا کی طرف دیکھا تھا اور مٹھیاں بینچے آگے بڑھی تھی. مل گیا چین، پڑ گئی ٹھنڈک. یہی چاہتے تھے نا آپ کہ ہمیشہ کی طرح آپ کی اچھائی کے ڈنڈے پیٹیں تو لیں، خوش ہو جائیں. ہوگی آپ کی واہ واہ، مگر میری جان چھوڑیں. انتہائی گستاخانہ انداز میں بولتے ہوئے اس نے زور سے ہاتھ جوڑے تو نوفل کے لبوں پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے ایک نظر روتے ہوئے ارجمن پہ ڈالی. آنٹی میں طوبا سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ اسے نظر انداز کیا. ارجمن سے مخاطب ہوا تو طوبا بپھر اٹھی. سنا نہیں آپ نے؟ جان چھوڑے میری، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. نوفل. ارجمن روتی اس کی طرف پلٹی.
بیٹا آج میں تمہیں کہتی ہوں، لعنت بھیجو اس لڑکی پہ، یہ سچ میں تمہارے لائق نہیں۔ آنٹی، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے ان کا ہاتھ تسلی امیز انداز میں سہلایا تو انجمن پلٹ کے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ طوبیٰ لمحے کا توقف کیے بنا ماں کے پیچھے لپکی تھی، مگر اس کے کلائی پہ نوفل کی مضبوط گرفت نے اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیا تھا۔ چھوڑے مجھے! پوری طرح مچلتے ہوئے وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے ناخن نوفل کے ہاتھ کی پشت میں گاڑ دیے تھے۔ اس کے لبوں سے سیخ کی آواز پہ طوبیٰ نے فاتحانہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اپنی طرف تکتا پا کے نوفل تکلیف کے باوجود مسکرا دیا تھا۔ ہوگی تسلی؟ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر طوبیٰ کے لب سختی سے بھینچ گئے تھے۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ اس پہ نگاہیں جمائے نوفل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو طوبیٰ کی آنکھوں میں چنگاریاں سے اڑنے لگی۔ اس لیے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سلہ کر بولی تو نوفل کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، لیکن غالباً وہ تم ہی تھی نا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اور طوبیٰ اس کے منہ سے گزرے وقت کا حوالہ سن کے ایک لمحے کو سن رہ گئی۔ تو کیا وہ سب اسے ابھی تک یاد تھا؟ اس کا دھواں چہرہ نوفل جا کے مسکراہٹ گہری کر گیا۔ جس بات کو تم آج تک فراموش نہیں کر سکی اسے میں کیسے بھلا سکتا ہوں طوبیٰ حسن؟ اور طوبیٰ اپنے خاموش سوال کا جواب پا کے بری طرح چونک گئی۔ تو کیا وہ آج بھی اس کا چہرہ پڑھنے کا ہنر جانتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طوبیٰ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، یہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک کھلی کتاب رہا ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے نوفل نے اس کے بالوں کی لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑسے تو طوبیٰ کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی بات کا تو فائدہ اٹھایا ہے آپ نے ساری زندگی۔ طوبیٰ بس! وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا، آپ ناحق خود کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے ضیاء کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا۔ فی الحال تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ طوبیٰ نے استہزائی انداز میں بھویں چکائی۔ اور وہ بھی مجھ سے؟ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہنستی چلی یہاں تک کہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ نوفل کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہ میں آپ کو چاہتی ہوں اور نہ آپ مجھے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ جائیں جا کر اس سے شادی کریں اور اپنی زندگی گزاریں۔ مجھے آپ کی ہمدردی اور ترس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تیز نظروں سے گھورتی سرد مہری سے بولی تو نوفل پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس سے بھی کر لوں گا، پہلے تم سے تو کر لوں۔ آپ؟ طوبیٰ دام پیستے ہوئے برائی، نہایت گھٹیا انسان ہے۔ آپ سے شادی تو دور کی بات، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ نہ جانے اتنے سالوں بعد کہاں سے آ کے گلے پڑ گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کی نظر میرے بابا کی دولت پر ہے۔ آپ سب مکار اور موقع پرست انسان میں نے اپنی… اور نوفل جا کر تھپڑ طوبیٰ کو اس کی بات مکمل کرنے سے روک گیا۔ اس کا چہرہ صحیح معنوں میں دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے نرمی سے بات کر سکوں، مگر تم اس قابل نہیں رہی کہ تم سے انسانیت سے پیش آیا جائے۔ ہاں میں بری ہوں، آپ مجھے دکھ دینے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں؟ چلے جائیں میری زندگی سے، چھوڑ دے میرا پیچھا۔ چلاتے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی کارپٹ پہ دو زانوں گر گئی۔ نوفل لب بھینچے اس کے سسکتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا تھا اور پھر پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے نشان راستوں پہ قدم اٹھاتے اس کے پاؤں تھکنے لگے تھے۔ وہ ایک پارک کے بینچ پہ آ کے گر سا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں پارک میں زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے خاصا سکون تھا۔ اس نے اپنی دکھتی ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بینچ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ ستاروں سے بھرا آسمان اس کی خالی نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی نگاہیں ان چمکتے ستاروں کے درمیان بھٹکنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں ان میں سے اس کے مقدر کا ستارہ کون سا تھا۔ مایوسی سے سوچتے ہوئے اسے بے اختیار وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ اور احمد چھوٹے تھے۔ بچپن میں وہ دونوں ہمیشہ اس ستارے کو اپنا کہا کرتے تھے جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں کتنی ہی بار اس چمکدار ستارے کی ملکیت میں ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی، مگر دونوں کے یقین میں بھی کبھی کمی نہیں آئی تھی۔
وہ اگلی بار پھر اسی دھڑلے سے اس ستارے کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ کاش کہ وہ آج بھی اسی یقین اور اسی اعتماد کے ساتھ اس ستارے کو اپنا کہہ سکتا جو اس لمحے آسمان میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت تھا، مگر افسوس کہ بچپن کا وہ اعتماد بچپن کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اب تو حقیقتوں نے جیسے ہر مان اور ہر یقین کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ یقین جو اسے اپنی محبت پہ تھا، وہ مان جو اسے اپنے محبوب پہ تھا۔ نوفل جاں کو یقین تھا کہ وہ طوبہ کو منا لے گا، اور نوفل جاں کو مان تھا کہ طوبہ حسن مان جائے گی، مگر اس کے دونوں ہی دعوے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ اس سے اس حد تک بدگمان ہو چکی ہوگی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کی محبت کو ترس گردان رہی تھی، تقدیر کے اس اتفاق کو اس کی مکاری اور موقع پرستی قرار دے رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کہتے ہوئے بس اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں آج بھی نوفل جاں کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی زبان لاکھ نفرت کا راگ الاپتی، مگر اس کا دل آج بھی نوفل کی محبت کو خود میں بسائے ہوئے تھا۔ وہ صرف غصے اور ضد میں اپنا نقصان کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اور اس بات کی اجازت نوفل اسے کسی قیمت پر نہیں دے سکتا تھا۔ کاش کہ وہ وقت کو پیچھے لے جا سکتا تو ان تمام واقعات کو حرف غلط کی طرح اپنی زندگی سے مٹا دیتا جنہوں نے اسے اپنی محبت کی دل شکنی پر مجبور کیا تھا۔ اسے آج بھی ماضی کے وہ دن یاد تھے جب مشکلات نے ان کا گھر دیکھ لیا تھا اور وہ ان کا سامنا کرنے کو بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وقت خراب ہو تو ساری پریشانیاں ایک ساتھ چلی آتی ہیں۔ گھر کے سارے اخراجات اپنی جگہ تھے اور آمدنی کا واحد در بھی بند ہو گیا تھا۔ ناچار نوفل کو گاڑی بیچنی پڑی تھی۔ اس نے گاڑی کی رقم کو لا کر ماں کے حوالے کیا تھا جو اس سے گھر چلانے لگی تھی۔ حسن مجتبیٰ کے دیے ہوئے چیک کو صباح نے فی الوقت اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ اس بندھی ہوئی رقم کو کسی صورت توڑنے کے حق میں نہ تھی۔ نوفل نوکری کی تلاش میں جو صبح کا گھر سے نکلتا تو رات گئے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا کے واپس لوٹتا۔ ہر جگہ رشوت اور سفارش کا راج تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں تھکنے لگا تھا۔ تنگ آ کر اس نے 3-4 جگہ پہ ٹیوشنز پکڑ لی تھی۔ حالات کی سختی اس کا دل چھوٹا کرنے لگی تھی، مگر وہ امید اور ہمت کا دامن چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس دوران احمد نے باپ سے بات کر کے اپنی باہر جانے کی ضد منوا لی تھی۔ حسن مجتبیٰ کے اثر و رسوخ اور پیسے نے سال 6 ماہ کے سلسلے کو ہفتوں تک محدود کر دیا تھا۔ یوں محض 3 ماہ میں احمد کینیڈا کے لیے فلائی کر گیا تھا۔ وقت چند ماہ مزید آگے بڑھا تھا۔ نوفل کی نوکری کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا تھا، حالانکہ صباحت کتنی ہی بار حسن مجتبیٰ سے اس سلسلے میں مدد کی درخواست کر چکی تھی، مگر انہوں نے سوائے لفظی تسلی کے اور کچھ نہ کیا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو نوفل کو اپنی کمپنی میں کسی بھی عہدے پہ رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے تو ایسی آنکھیں بدلی تھی کہ صباحت ایک طرف خود ارجمند بھی شوہر کی بیگانگی بھرے سلوک پہ حیران رہ گئی تھی۔ یہی حال طوبہ کا بھی تھا۔ وہ باپ کی اس بے حسی کا گلہ کتنی ہی بار ماں سے کر چکی تھی، لیکن ارجمند کے احساس دلانے کے باوجود حسن مجتبیٰ نے اس معاملے میں چپ سادھے رکھی تھی، یہاں تک کہ وہ تھک کر خود ہی خاموشی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ طوبہ کے لیے یہ ساری صورتحال بے حد تکلیف اور شرمندگی کا باعث تھی۔ اس کے لیے باپ کا یہ رویہ ناقابل فہم تھا۔ وہ نوفل کو دن رات بھاگ دوڑ کرتا دیکھ کے اندر ہی اندر نادم اور ملول ہو جایا کرتی تھی، مگر آفرین تھی جا پیلس کے مکینوں پہ۔ ان کے لبوں پہ نہ تو حرف شکایت آیا تھا اور نہ ہی رویوں میں کوئی فرق۔ ان کی محبتوں کا وہی عالم تھا جو طوبہ کو مزید پشیمان کیے دیتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے وہاں جانا ہی کم کر دیا تھا، لیکن کب تک؟ وہ خود کو ان سب خاص کر نوفل سے زیادہ عرصے تک دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ دن کچھ اور آگے بڑھے تھے اور ایک روز غبن کے اس مقدمے کا فیصلہ بھی آ گیا تھا جس کے وہ سب بے چینی سے منتظر تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح جیت طاقتور اور ظالموں کی ہوئی تھی۔ منصور جاں جیسے ایماندار اور نیک افسر اپنی جان کی بازی ہار کر بھی خود پہ لگی تہمت کو مٹا نہ سکے تھے۔ عدالت کے اس فیصلے نے ان سب کی زندگیوں میں کوحرام برپا کر دیا تھا۔ وہ دن نوفل جاں کی زندگی کا کڑا ترین دن تھا، جس دن اس کے فرشتہ صفت باپ کا نام مجرموں اور چوروں کی فہرست میں لکھا گیا تھا۔ اس روز وہ ایک مقدمہ ہی نہیں بلکہ اپنے مرحوم باپ کی آن اور اپنے خاندان کی عزت بھی ہار گیا تھا۔
فیصلے کے مطابق غبن میں شامل تمام افسران کو 2 سال قید کے ساتھ چوری ہونے والی رقم کا ایک مخصوص حصہ بھی 1 ماہ کے اندر ڈپارٹمنٹ کو لوٹانا تھا۔ منصور جا چونکہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے حصے میں مختص شدہ رقم کے علاوہ سزا نہ کاٹنے کا جرمانہ بھی آیا تھا، جو کہ کل ملا کے اچھی خاصی بڑی رقم ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام ان سب کی نیندیں اڑا گیا تھا۔ اس پہ مستضار لوگوں کی تمسخر اڑاتی نگاہیں اور طرح طرح کی باتیں، ان کے لیے اپنے ہی شہر میں سر اٹھا کے جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس غم نے صباحت بیگم کو دنوں میں بستر سے لگا دیا تھا۔ زاہا اور محب کا اپنی جگہ برا حال تھا، لیکن سب سے کڑا امتحان نوفل جا کے حوصلوں کا تھا۔ اسے دنیا کے تلخ اور ترش رویوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھرانے کی بقا کی جنگ لڑنی تھی۔ یہ گھڑیاں اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھیں۔ اس کا کل اثاثہ یہ گھر تھا، اور اس بما سے نکلنے کے لیے اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ جا پیلس کو فروخت کر دیتا۔ امی، نوفل کی پکار میں صدیوں کی تھکن تھی۔ تکیوں کے سہارے نیم دراز صباحت نے اپنی آنکھیں کھول لی تو نظروں کے سامنے نوفل کا پسمردہ چہرہ آ گیا۔ اس کی شیب بڑی ہوئی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ ماں کو آنکھیں کھولتا دیکھ کے نوفل نے ان کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر اس وقت وہاں ان تینوں بہن بھائیوں کے علاوہ طوبہ اور انجمن بھی تھیں۔ امی، میری بات حوصلے سے سنیے گا۔ نوفل نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بات شروع کی تو سب کی نگاہیں اس پہ جم سی گئیں۔ امی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ میں اگر خود کو بیچ بھی دوں تب بھی میرے لیے اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، یہ گھر بیچ دیں۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ صباحت بیگم کی آواز کانپ گئی تھی۔ کراچی، وہ دھیرے سے بولا تو سبھی پریشان ہو کے نوفل کا چہرہ تکنے لگے۔ طوبہ کی متوحش نظریں بے یقینی کے عالم میں نوفل پہ یوں جمی تھی گویا پتھر کی ہو گئی ہوں۔ کراچی کیا لینے جانا ہے؟ ارجمن بیگم کا استفسار بے ساختہ تھا۔ میرا ایک دوست ہے آنٹی، اس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے بزنس میں پارٹنرشپ کی آفر دی تھی، لیکن تب میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ اب اگر ہم یہ گھر فروخت کریں گے تو نہ صرف یہ کہ بابا کے حصے کی رقم کی ادائیگی کر پائیں گے، بلکہ کچھ پیسہ جو بچ جائے گا اس میں انکل کی دی ہوئی رقم شامل کر کے میں اپنے دوست کے ساتھ کاروبار بھی شروع کر سکوں گا۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے بھائی۔ محب کے بے جان چہرے پہ پہلی بار زندگی کی رمق آئی تھی۔ اس کے بعد ان کے باہر نے پریشانی سے ارجمن کی طرف دیکھا۔ کیا کہتی ہو؟ میرے خیال میں نوفل صحیح سوچ رہا ہے بھابھی، یہ ایک بہت مناسب حل ہے۔ انہوں نے نوفل کی تائید کی تو طوبہ کو لگا جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ تو کیا نوفل بھائی ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے؟ اس کی آنکھیں بے اختیار جلملا اٹھی تھیں۔ یہ کیا غضب ہونے جا رہا تھا؟ لیکن نوفل بیٹا، کیسا نہیں ہو سکتا کہ بھابھی اور بچے یہیں رہ جائیں؟ ماں کی بات پہ طوبہ کی بھیگی آنکھوں میں بھی آس اتر آئی۔ اگر وہ لوگ یہیں رہ جائیں گے تو کم از کم نوفل کا اس شہر میں آنا جانا تو رہے گا۔ نہیں آنٹی، میرے لیے ان سب کے بغیر رہنا ممکن نہیں، وہ دھیرے سے بولا تو طوبہ کے دل پہ گھونسا سا پڑا۔ اور میرے بغیر؟ اس کے دل نے تڑپ کر شکوہ کیا تھا۔ دیکھ تیاری کے عالم میں آنسو قطروں کی صورت اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ تبھی نوفل کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے سیدھا طوبہ کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں اور نوفل جا بری طرح چونک گیا تھا۔ آنسوں سے بھری ان آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، گلا، درد اور شاید محبت۔ نوفل کے ساتھ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ ان شفاف آنکھوں کو پڑھنا بھلا اس کے لیے کب مشکل رہا تھا، لیکن شاید وہی اپنے غموں میں اس طرح سے الجھا تھا کہ اپنے محبوب کی طرف سے غفلت برت گیا تھا۔ اس کے منہ بند جذبوں کی خوشبو کب اور کیسے طوبہ حسن تک پہنچی تھی نوفل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے خود کو تکتا پا کے طوبہ کے لیے اپنی سسکیوں پہ قابو پانا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ پلٹی تھی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی تھی۔ لیجیے، محترمہ کا احتجاج شروع ہو گیا۔ محب نے اداس سی بھری مسکراہٹ لیے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے چہرہ جھکا گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ محبت کو کم از کم اس وقت اور ان حالات میں طوبہ حسن کے دل پہ دستک نہیں دینی چاہیے تھی۔ کرب سے سوچتے ہوئے نوفل کی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ گئی تھیں۔
آنے والے دنوں میں سب کچھ بہت تیزی سے ہوا تھا۔ قلیل عرصے میں جہاں پیلس کے لیے مناسب خریدار ڈھونڈنا بھی کنویں میں بانس ڈلوانے کے مترادف تھا، اور جب یہ مشکل ترین مرحلہ طے ہو گیا تھا تب نوفل نے اپنے دوست علی کو کراچی فون کر کے ہر چیز فائنل کر دی تھی۔ کراچی میں ان کی رہائش علی کے ایک فلیٹ میں ہونے والی تھی جو اس کے استعمال میں نہ تھا۔ زندگی اس نئے شہر میں آسان نہ سہی، لیکن آسانیوں کی جانب گامزن ضرور ہونے والی تھی، اور اسی امید نے ان کے لیے اس تلخیوں بھرے وقت میں کچھ آسرا کر رکھا تھا، ورنہ اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے پیاروں سے جدائی ان سب کے لیے کہاں آسان تھی۔ ضرورت کے سامان کے علاوہ باقی ہر چیز کو اونے پونے داموں میں فروخت کرنا پڑا تھا، اور ایسا کرتے اس بات بیگم کے دل پہ کیا گزری تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کڑے وقت میں انجمن بیگم نے ہر لمحہ ان کا ساتھ دیا تھا۔ حسن مجتبیٰ نے تو بس ایک تکلف کی رسم نبھائی تھی، لیکن طوبیٰ کی کمسن محبت کے لیے لمحہ بہ لمحہ جدائی کی طرف بڑھنا ناگزیر تھا۔ اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا، اور چونکہ سب اس کی زاہ اور نوفل سے دلی وابستگی کو جانتے تھے، اس لیے کسی کو بھی اس کی اس جذباتی کیفیت کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی تھی، اور جو انسان کچھ سمجھ سکتا تھا وہ گردش دورہ میں اتنی بری طرح پھنسا تھا کہ طوبیٰ سے اس کا سامنا ہی نہیں ہو پایا تھا۔ ذمہ داریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو اس مختصر عرصے میں اسے نپٹانی تھی۔ علی کے کہنے پہ اس نے محب کے ساتھ باہت بیگم اور زہا کو پہلے ہی کراچی بھیج دیا تھا، اور اب 1.5 ہفتے کی اہم عدالتی کارروائیوں کو بھگتانے کے بعد وہ بھی کل صبح کی فلائٹ سے کراچی جا رہا تھا، اور ادھر طوبیٰ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی چکرا رہی تھی۔ تو کیا نوفل بھائی مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ زاروں قطار آنسو بہاتے اس کا مارے غم کے برا حال تھا۔ لیکن میں تو ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کے لیے نوفل کی جدائی سہانی روح تھی۔ مجھے انہیں بتانا ہوگا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ انہیں میری محبت کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں یہاں لوٹنا ہوگا میری خاطر، میرے لیے۔ لب کچلتے ہوئے اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ خود کو مضبوط کرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی اور سب سے نظر بچا کر جاہ پیلس چلی آئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہونے کے بجائے بند تھا۔ طوبیٰ ایک لمحے کے لیے جھجکی تھی، لیکن پھر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھائے، دستک دی جو خالی گھر میں اندر تک سنائی دی تھی۔ اپنے کمرے میں پیکنگ میں مصروف نوفل نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ انجمن آنٹی کی آمد کا سوچ کے نیچے چلا آیا تھا، لیکن جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ سامنے کھڑی طوبیٰ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا سامنا کسی طور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب جب کہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی تو اس کے پاس خود کو نارمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ طوبیٰ تم اس وقت؟ کیوں میں اس وقت نہیں آ سکتی؟ وہ بوجھل سے لہجے میں بولی تو نوفل مسکرا دیا۔ کیوں نہیں، آؤ۔ وہ راستے سے ہٹا۔ طوبیٰ اندر چلی آئی۔ سامان سے آری لاؤنج بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں تو تمہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہہ سکتا۔ نوفل دروازہ بند کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تو طوبیٰ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی سنجیدگی سے بولی، آپ اگر مجھے فرش پہ بھی اٹھائیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گی نوفل بھائی۔ اس کی بات پہ نوفل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ قصدن کھل کر مسکرا دیا۔ جانتا ہوں، مگر میں اپنی چھوٹی سی دوست کو کبھی بھی فرش پہ نہیں بٹھاؤں گا۔ میں آپ سے اتنی چھوٹی تو نہیں ہوں، وہ ہمت کر کے بولی تو نوفل کی نظریں اس پہ ٹھہر سی گئیں۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ نوفل کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ کتنی مشکلوں سے اس نے خود پہ ضبط کے پہرے بٹھائے تھے، کتنی مشکلوں سے اس نے خود کو سوچنے سے روک رکھا تھا، اور وہ کتنے آرام سے اس کی اتنی کڑی کوششوں پہ پانی پھینکتے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ نوفل بھائی آپ واپس آئیں گے نا؟ وہ اسے دیکھتی امید سے بولی تو نوفل کو لگا جیسے امتحان کی گھڑی آ گئی ہو۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اپنے فیصلے پہ ثابت قدم رکھنا میرے مولا۔ تو جانتا ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر میں اس کی معصومیت کو اپنی آزمائشوں کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ میں اس کی قسمت میں انتظار نہیں لکھنا چاہتا۔ مجھے معاف کر دینا طوبیٰ، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ ان اندیکھی راہوں کا مسافر نہیں بنا سکتا۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا